الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری سعادت مندی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کے مطابق آپ علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا وہ شعبان تک پہنچا دے، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا. کتنے ہمارے احباب دوست تھے جو گزشتہ ہماری انہی مجلسوں میں شریک تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اسی طریقے سے کتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہمارے گزشتہ سال موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. شعبان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہری شعبان، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے. آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے. اما عائشہ کہتی تھی کہ یا نبی اللہ کہیں رمضان تو نہیں آ گیا؟ اور روزے پر روزے کثرت سے آپ رکھا کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے. ہم اختلاف پہ نہ پڑے، عبادات ہے یا اس طریقے سے راتوں کو جاگنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا اس چکر میں ہم نہ پڑے. صاف حدیث میں ہے، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ شعبان کی رات میں عبادت کرو پوری رات، اور دن میں روزہ رکھو۔ ہماری اسلامی تاریخ کی ابتدا رات سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آج بظاہر اسلامی تاریخ ہم دیکھیں گے، یعنی 14ویں تاریخ تھی، لیکن ابھی جو مغرب کا وقت ہو گیا، اب یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج کی رات بجائے 14ویں کے 15ویں رات ہے۔ تو آپ نے آج ہی کی رات کے بارے میں حکم فرمایا کہ عبادت کرو پوری رات جاگو۔ ہاں جاگ کر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، متعینہ عبادت نہیں ہے۔ رات کو نفل نمازیں پڑھیں، اوابین پڑھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، بہت ساری نمازیں قضاء عمری کی حساب سے بھی ہم نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں۔ یہ رات پوری عبادت کرنے کی رات ہے۔ جاگنے کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان موٹر سائیکلیں لے کر ادھر جاتے ادھر جاتے ہیں۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ سو جائیں، محلے والوں کو تکلیف دینا، ہارن بجانا بغیر ضرورت کے، اس سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے تو اچھا سو جائیں۔ تو یہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو تیوہار سمجھتے ہیں، خاص طور سے مستورات اور خواتین، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج تیوہار کی رات ہے، تو جگہ جگہ رشتہ داروں میں جانا، اسی میں پوری راتیں گزر جاتی ہیں۔ یہ رات اصل عبادت کی رات ہے کہ بجائے ادھر ادھر جانے کے عبادت کی جائے۔ اور عبادت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ مسجد ہی میں جا کر عبادت کرے، گھروں پر رہ کر بھی عبادت کرے، بلکہ افضل بتائیں کہ گھر پر رہ کر نفل نمازیں پڑھیں اور دیگر عبادات کریں۔ اسی طریقے سے اس رات کو جو کہا جاتا ہے لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ رحمت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ آج ہی کی شب میں مغرب سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، مغرب کے وقت آ گئے۔ اور پھر جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ پورے مہینہ رہتے ہیں، اسی طریقے سے آج کے لیے مغرب سے لے کر صبح صادق تک، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ ندا دلواتے ہیں، حل من مستغفر، کہ کوئی گنہگار ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کی بخشش کروں۔ یہ توبہ کی رات ہے، جو پورے سال ہم سے گناہیں ہوئی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی، معصیت ہوئی، آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑگڑایا جائے، اور توبہ کو اسی حد تک محدود نہ رکھا جائے کہ اللہ میری توبہ، یا زمین پر ہاتھ مار کر منہ پر مار دیا، نہیں، بلکہ حقیقی توبہ جو واقعات ہیں کتابوں میں، مائزہ اسلمی کے کتنے سارے صحابہ کے بھی واقعات ہیں کہ ان اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں نے اس طریقے سے توبہ کیا کہ جب ان حضرات کو سنسار کیا جا رہا تھا، خون کے فوارے صحابہ کے جسموں پر جب پڑے تو صحابہ میں سے کہنے لگے کہ ہم تو ناپاک ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بندوں بندیوں نے جو اللہ کے سامنے توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے، جو روئے دھوئے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے پاک صاف کر دیا ہے کہ اگر ان کے توبہ کو پورے حجاز و عرب میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ ہے اس طریقے سے توبہ کرنا، ایسا توبہ کہ پھر بعد میں گناہ کی طرف آدمی کا جی ہی نہیں چاہے، دنیا سے بیزار ہو جائے، اللہ کے سامنے ایسا رونا گڑ گڑانا۔ کچھ راتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا فرمائی بطور نعمت کے، یہ راتیں اور امتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اسی امت کی یہ خصوصیت ہے۔ شب برات 15ویں شب کی رات اور کسی امت کو نہیں دی گئی، اس امت کو یہ رات دی گئی ہے، اس لیے قدر کرنا چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، اپنے اساتذہ کو، مشائخ کو دیکھا کہ وہ اس رات میں ذرا بھی نہیں سوتے، اور مدارس کے اندر آج بھی یہی ماحول ہے، مدارس کے اندر کہ طلبہ پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اور ہمارے دینی مراکز جو ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے، چاہے خانقاہ والے ہوں، چاہے دعوت و تبلیغ والے ہوں، وہ اس طریقے سے پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس طریقے سے پوری رات جاگنے کی فکر کریں گے، پھر یہ موقع ہمیں نصیب ہو یا نصیب نہ ہو، اس لیے ایک رات تو ہے، اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے ذریعے سے ندا دلواتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار کہ وہ شفا چاہتا ہو، میں اس کی بیماری کو دور کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہر مریض کو وہ یشفی، کہ کون ہے مرض میں مبتلا، میں اس کو شفا دوں۔ اس رات میں ہم اپنے دل کی بھی شفا کے لیے اور اپنے جسم کے لیے، ہماری جسمانی صحت اچھی ہو جائے، اس کے لیے بھی خاص طور سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے ہی لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ آج انسانیت بیماریوں میں سسک رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے علام اور مسائل، کسی کو کینسر، کسی کا گردہ فیل، عجیب بیماریاں چل رہی ہیں، لوگ دوائیں کرتے کرتے تھک جا رہے، کنگال ہو جا رہے۔ تو سب کے لیے صحت اور عافیت کی دعا، اور اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے صحت اور عافیت کی دعا مانگی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں، حل من رزق، کہ کون رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، کہ میں اس کے رزق کی تنگی کو دور کروں۔ لوگ پریشان ہیں معیشت کی لائن سے، پوری دنیا پریشان ہے، روزی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ ہی سب کو روزی دیتے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں، اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جائے کہ اللہ تو پوری انسانیت کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں انسانوں کے نام اعمال کا فیصلہ کرواتا ہے کہ ایک انسان کتنا نیک عمل کرے گا، کتنا برا عمل کرے گا، وہ سب فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ حامیم الکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ ہے فیصلے کی رات ہے۔ ایسے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ بازاروں میں جا کر کپڑا خرید رہے ہوتے ہیں، یا بازاروں میں جا کر اپنا سامان وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ ان کا نام
مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا کہ جس دکان پر وہ کپڑا لینے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اسی دکان پر ان کے کفن کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سال کون کیا کیا نیکی کرے گا، کون حج کرے گا، کس کو کس کس نیکی کی شہادت نصیب ہوگی، وہ بھی اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے کی رات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں، جب آپ روزے پر روزے رکھ رہے تھے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام اعمال پیش ہو تو بھی میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جب لکھا جائے تو بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ ابتداء تمہیدی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا کہ ابھی رمضان آیا نہیں، اس سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر دیں۔ تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینے عطا فرمائے، اسی لیے مشابہت بھی بہت پائے جاتے ہیں رمضان سے، اور یہ رجب اور شعبان اس میں مشابہت بہت پائے جاتے ہیں۔ مسجدیں بھر جاتی ہے، لوگوں میں عبادات کا ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسے ہی وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر شعبان کی فضیلت بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر میں بیان کروں تو کئی دن لگ جائے، لیکن میں کچھ نکتے بیان کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ شعبان کے جو الفاظ ہیں، شین کے معنی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں میں عبادت کا ذوق شوق پیدا کرتے ہیں۔ شین معنی شوق کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر لیتے ہیں، اور دیکھا گیا کہ رجب آتے ہی شعبان آتے ہی عبادت کا ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کی کچھ رونقیں نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے عین کے بارے میں حضرت فرمائے، عین کے معنی اعلیٰ، بلندی، بزرگی، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بہت ہی عظمت دیا ہے اور بہت ہی بلند کیا، بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ بلند کیا ہے۔ شعبان، شین عین اور با کے معنی میں یہ عربی لفظ ہوتے ہیں۔ با کے معنی بر، با کے معنی بر معنی بھی نیکی کرنے والے۔ بار بار اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بر معنی نیکی، شعبان، اور الف کے معنی کیا اللہ تعالیٰ لوگوں میں الفت پیدا کر دیتے ہیں۔ الف کے معنی الفت، محبت، کہ اس مہینے میں مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی دیکھو، اسی مہینے میں لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا، کہا سنا وہ درگزر کا معاملہ کر دینا، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے یہاں میسج کا ماحول چل رہا ہے کہ خود معافی مانگنے نہیں جائیں گے اور میسج پھیلائیں گے کہ آپ، یہ ایک رواج ہو گیا کہ آپ ہمیں معاف کرنا۔ یہ ابھی سے ہمارے موبائل بھر جاتے ہیں میسج سے۔ یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ خود جا کے مصافحہ کر کے معافی مانگنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی علانیہ برائی کی ہے، علانیہ غیبت کی ہے، تو سب کے سامنے اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ انفرادی طور پر کیا ہے تو پھر اس سے جا کر معافی مانگے الگ سے تنہائیوں میں، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم
دل سے معافی مانگ لے، کم سے کم سلام ہی کر لے۔ آج مسلمان ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا کہ جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو بندوں کو معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو تکبرانہ انداز میں نہ رہے کہ تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تکبرانہ انداز میں نہیں، بلکہ تواضع اور عبدیت کے ساتھ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور وعید بھی آئی ہے کہ اس رات میں اگر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے یا آپس میں ابولے رہنے والے ایک دوسرے سے بولتے نہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تفصیل سے آپ نے حدیث بیان فرمایا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی بخشش یہاں تک آپ نے مثال دے کر بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو قلب، ایک قبیلے میں سے ایک بنو قلب، ایک قبیلہ گزرا، جیسے ہمارے یہاں خاندانوں میں سے ایک قبیلے ہوتے، ایک کٹمب ہوتے، ایک خاندان والے ہوتے، ایسے مدینہ میں ان کے بکریوں کے ریوڑ رہتے تھے، بکریوں کا ان کی تجارت تھی، بکریاں یہ چرایا کرتے تھے، بکریوں کی ان کے پاس کاروبار تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو قلب کے بکریوں، ان کے جو جسم ہوتے ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حساب سے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اندازہ ہم لگائیں بکری ان کے جسم پر کتنے کثرت سے بال ہوتے ہیں، اور پھر ان کا ریوڑ تھا، پورا علاقہ تھا ان کا، تو کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہوگی، کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے بد نصیب ہیں ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک بتایا شرک کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ شرک ایک الگ موضوع ہے، تفصیل طلب ہے۔ ہم نے جمعہ میں کئی مرتبہ بیان، شرک کس کو کہتے ہیں ہم نے معمولی سمجھ رکھا۔ تو شرک کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فرمایا شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہمارے نوجوان نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صرف شراب ہی پر نہیں، نشہ کی بہت ساری قسمیں ہو گئی ہیں۔ اس میں کچھ ایسے دوائیں بھی ہے، کچھ گولیاں بھی ہے، اس طریقے سے کچھ تمباکو بھی ہے، اور کچھ گٹکی جو ہم کھاتے ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس میں بھی بعض ایسے تیز ہوتے ہیں کہ اس سے بھی نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بہت ذوق شو، اور اب تو کتنی چیزیں آ گئی، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہوں گے نشہ کرنے کے لیے کتنی چیزیں آ گئی، کتنے پاؤڈر آتے۔ یہیں کے کتنے بچوں کے واقعات میرے سامنے لائے گئے کہ وہ بچے اسکول کر رہے تھے اور وہاں جا کر ان کو اس کی لت لگی تو 3 دن تک 4 دن تک سوتے رہے، ایسے نہیں 3 دن 4 دن تک اس طریقے سے سوتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ان بری عادتوں سے بچنا چاہیے، اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بڑا گناہ ہے۔ نشہ کرنے والوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں، جو بھی کسی قسم کا نشہ کرے ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے، جو والدین کو ستانے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ جن کے والدین ہیں وہ قدر کر رہے ہیں، اور اگر ان سے کچھ بولا گیا، ہم لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ذرا بھی ہم کو اچھی بات بتاتے ہیں، ابا بس آپ رہنے دو، اور ان کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ بس یہاں پر رہو،
آپ ہمارے درمیان میں دخل نہ دیں. حالانکہ والدین سے مشورہ کر کر کے کام کرنا چاہیے. والدین اگرچہ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے اور بچے برابر برابر ہوتے ہیں. بوڑھے بچے یہ سب برابر برابر ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ اب ان کا دماغ صحیح نہیں چل رہا، الٹے ہیں. ہم لوگ بھی تھے، میں دیکھتا ہمارے ایریا اس طریقے سے کھلائے تو یہ نہیں کھلائے وہ ایسا. لیکن سب صبر کرنا چاہیے. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں جیسے ان کی مثال ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. اگر حیات ہیں تو پھر ان سے معافی مانگی جائے، اور مرحومین ہو چکے تو ان کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، یا ان کے جو ساتھی تھے، احباب تھے، ان سے ملا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. اسی طریقے سے کینہ کپٹ کرنے والے، آپس میں بس حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، عداوت کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے والے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. بلا وجہ جل رہے ہیں دیکھ کر، حالانکہ مسلمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا یستبشروا. اے اللہ میں مسلمان کو دیکھوں، اچھے لوگوں کو دیکھوں، اچھے حال، بلکہ یہ دعا دینا چاہے ازہق اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے. ہم مسلمان کو اچھے حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کیوں ایسے. اس کو حسد کہا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی دل کی امراض ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمن، ان سب سے توبہ کر لینا چاہیے. اگر اس طریقے سے ہے ہمارے اندر تو پھر ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. اس لیے ان تمام گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے. شعبان المعظم کے بارے میں اس طریقے سے کہہ رہا تھا. نون کے معنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، نور کے معنی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی نور معرفت عطا فرماتے ہیں، کہ اس مہینے میں بندہ عبادت کرتا ہے، تقویٰ طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں. اس کے آنکھوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بشری نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا. کہ اللہ میرے سراپا جسم کو، میری آنکھوں کو، میرے اعضاء و جوارح کو، سب کو نور بنا دے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نور عطا فرماتے ہیں. تو خیر، چونکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اس لیے بجائے زیادہ اس سے کہ آپ تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں اور دیگر عبادت کریں، اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، تلافی کر لیں. ایک دوسرے سے اگر ابولے ہوں تو کسی کو دوسرے کو ذریعہ بنا کر ان سے بولنا شروع کر دے. بہت سخت وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے 3 دن تک ابولے ہے، نہ بولے، اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. بہت سے رشتہ داروں میں سب قطع رحمی ہو گیا ہے. اس کو بھی بہت سے بچے بچیوں کے مسائل چلتے ہیں، بچیاں آ کے گھر پہ رک جاتی ہے اس طریقے سے، یا یہ کتنے سارے مسائل، گھر گھر کے یہ مسئلے ہیں. تو اس میں بھی بڑا نہ بنے. اگر بچی گھر پر آ گئی اس کو سمجھائے بجائے کہ کیوں بچی چلی آئی، کیا بات تھی تمہاری، ان کی بھی روک تھام، کیوں ایسے آ گئی. علامہ اقبال کا واقعہ ہے کہ ان کی ایک بہن تھی تو اس طریقے سے آ گئی واپس. اب گھر والوں نے روک لیا اور ادھر سامنے والے بھی بہت دن سے کچھ اس طرف رجوع نہیں ہوئے، کیونکہ سب اکڑ کا، یہ جو جتنا معاملہ سب چل رہا ہے اکڑ کا معاملہ چل رہا ہے، سب اکڑ کا معاملہ ہوتا ہے. وہ لوگ اکڑے تھے، اکثر لڑکے والے اکڑ رہے تھے کہ ہم نہیں بلائیں گے، وہ گئی ہم نہیں بلائیں، وہ اس طریقے سے اکڑے رہے. اور ادھر سے یہ اکڑ بیٹھا ہم، ایسا اس میں دونوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو علامہ اقبال کے قریباً 1 سال جیسا ہو گیا وہ لوگ بلانے نہیں آئے، لیکن بہت دنوں کے بعد ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال صاحب کے والد صاحب نے سب بھائیوں کو جمع کیا، بلایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے.
کہ صلح کر لیا جائے، تو علامہ اقبال کہ کیسے صلح کیا جائے، اتنی تکلیف نہیں، تو ان کے والد صاحب نے ایک چھوٹی سی آیت فرمائی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے صلح میں خیر رکھا ہے۔ بس علامہ اقبال چپ چاپ ہو گئے، ایک لفظ بھی نہیں بولے، اتنے بڑے آدمی چپ چاپ، کہ اب اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ تو یہ ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپس میں صلح صفائی کر لے، میاں بیوی بھی اگر آپس میں اب بولے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے یا نا اتفاقی ہو گئی ہے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، کہ تم ان کو معاف کر دو، تم ان کو درگزر کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس لیے ایک دوسرے سے معافی طلب ہو جائے، اور آنے والے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے یا تو ہم اعتکاف کے ابھی سے نیت کریں، خانقاہیں چلتی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں جانے کی فکر کریں تاکہ رمضان ہمارا صحیح طریقے سے گزر جائے۔ اللہ نے صاحب مال بنایا، ہر عمرہ کی سعادت حاصل کرے، مکہ جائے، مسجد نبوی میں جائے، وہاں پر اعتکاف کرے، ان نیک ماحول میں اپنے وقت گزارے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت بس چند مناجات ہے اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ مناجات کا معنی میں مراقبہ کرتا ہوں، کوئی اس طریقے سے دھیرے دھیرے آمین کہتے رہیں اور رونے کی جو ہے شکل بنائیں اور اللہ کی طرف اس طریقے سے متوجہ رہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے جو مناجات پڑھے ہیں بس مختصر ہے، یہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نہیں ہے، شان تیری ہر آن نہیں ہے، گاہے جمالی گاہے جلالی، وہ بھی عجب خوش وقت ہے جب کہ قلب میں تیری یاد بسائی، شغل میرا بس تو الہی، شغل میرا بس تو الہی، شام و سحر اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، ذکر تیرا کر کر کے، ذکر تیرا کر کر کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالو جائی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مولا، میرے گناہ لامت نہیں، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میرا پشت پناہی، شغل میرا اب بس تو الہی، شام و سحر اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ، دیدہ دل میں تجھ کو بسا لوں، دیدہ دل میں تجھ کو بسا لوں، سب سے ہٹا لوں اپنی نظر، تیرا بھی جلوہ پیش نظر ہو جاؤں لیکن میں دیکھ جدھر، تیرا تصور ایسا جمالوں، تیرا تصور ایسا جمالوں، قلب میں مثلا نقش حجر میں، بھول سکوتا عمر نہ تجھ کو، بھول سکوتا عمر نہ تجھ کو، چاہوں بھلائی خود اگر میں، شغل میرا بس
اب تو الہی شام و سحر اللہ 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 بناؤں گا اپنے نفس شرکس کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر تیرا صبح و شام. جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا. مثل نقشہ رکھوں گا جاری اللہ اللہ. میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جب تک جان رہے گی. پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ دین میں جب تک زبان رہے گی. کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس دستان رہے گی. نہ شکوے دوستہ رہے گا نہ غیبت دشمنہ رہے گا. ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات عبث میں یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں سے سرکشی کی ہے مگر اب سخت پریشان ہوں. اے میرے مولا اے میرے مولا. اللہ تعالیٰ یہ اصل مناجات تھی. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر وقت اپنا ذکر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رحم کرم فضل عافیت سہولت کو معاملہ فرما. یا اللہ تو نے اتنی مبارک رات عطا فرمائی جس کے بارے میں تیری نبی نے کہا کہ یہ تو میرا مہینہ ہے. یا اللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مہینے کی برکت جو ہمارے شیخ نے بتائی یا اللہ یہ تمام انعامات سے ہم سب کو یا اللہ مستفید فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا خوش ہو جا مخلوقات سے بھی راضی کر دے. یا اللہ ہمارے ذریعے سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے. ہماری زبان کے ذریعے سے ہمارے قول کے ذریعے سے ہمارے فعل کے ذریعے سے نہ جانے ہم نے کتنے لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی ہے. اپنا نہ دیکھا اپنا گریبان وہ بس بند ہی رکھا لیکن دوسروں کے گریبان پر ہماری نظر رہی. دوسرے کی ہم نے برائی کی کسی کو گالی دے دی کسی کی غیبت کر دے دی. یا اللہ کسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچا دیا. یا اللہ پہلے ہم کچھ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اے اللہ جن کو بھی ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہے یا اللہ ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ اس طریقے سے ہم سب کو معاف فرما دے. پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے. یا اللہ یہ آج شب برات کی رات ہے. یا اللہ سب کو معاف فرما کر یا اللہ سب کو ایک بنا دے سب کو نیک بنا دے. آپس کے اختلاف کو ختم فرما. یا اللہ تو نے قرآن بھی ایک بنایا حدیث بھی ایک بنایا بیت اللہ کو بھی ایک بنایا قبلہ بھی ایک بنایا. کیا بات ہوتی کہ مسلمان بھی ایک ہو جاتے. یا اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے اتنا زہر پھیلایا گیا. یا اللہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار ہیں. یا اللہ ان تمام اختلافات کو ختم فرما. آپس میں محبت مودت رحمت برکت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے قبر حشر صراط تمام منزلیں ہمارے لیے بآسانی عافیت کے ساتھ پورا فرما. آخری وقت میں حسن خاتمہ کی دولت سے مالامال فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. اہل عرب کی حفاظت فرما. اہل فلسطین غزہ یا اللہ ان تمام یا اللہ ان کی سب کی پوری حفاظت فرما. خاص طور سے اس وقت وہ بڑی پریشانیوں کے عالم میں ہے. نہ کھانے کا پینے کا انتظام ہے. یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ اس طریقے سے ان کے شہید ہو گئے. ظالموں کو ان کے اوپر بھی رحم نہ آیا. سارے اصولوں کو توڑ تاڑ کر اس طریقے سے ظالمانہ حرکت کی. یا اللہ ان کی قربانیوں کے ذریعے سے یا اللہ
پھر سے ایمان اور اسلام اور دین اور اسلام کی شابیاری فرما، اسلام کو عروج عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کے شان شوکت کو دوبالا فرما، مسلمانوں کو بھی عزت عطا فرما، ذلت کے گڑھے میں سے نکال دے یا اللہ، عزت کے مقام تک انہیں پہنچا دے یا اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و عافیت کی لائن سے دعائیں مانگی ہے وہ خیر عافیت ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں یا اللہ تو ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے یہاں جو مساجد مدارس یا اللہ یہ جتنے دینی ادارے چل رہے ہیں سب کی بھرپور حفاظت فرما، نفرتوں کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت رحمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں اور کسی سے نہیں کہہ رہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تجھ سے نہ کہیں ہم کس سے کہیں۔ بچے کو اگر مارا جاتا ہے وہ اپنے اماں کو بلاتا ہے اور جا کے کہتا ہے انہوں نے مارا، ماں نکلتی ہے تو اس کی ڈھارس بن جاتی ہے اور اس کو سکون مل جاتا ہے کہ ہاں میرے پیچھے کوئی ہے یا اللہ۔ چاروں طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہر دن یا اللہ، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے ایسا ہو گیا، کب تک ہم یہ دن دیکھتے رہیں گے یا اللہ۔ مسلمانان عالم کی مدد فرما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہم سب کو مستحق بنا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، آنے والے رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے۔ ہمارے علماء حفاظ رمضان کی تیاری میں مشغول ہے، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، جن کے بچے حافظ ہوئے یا اللہ انہیں کو یا اللہ یہ شوق اور یہ جذبہ جو تو نے دیا ہے وہ تو انہیں کو معلوم ہے کہ ان کے بچے جب قرآن کریم کی تلاوت تیرے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں یا اللہ، اس طریقے سے سب کے والدین کو یہ توفیق عطا فرما کہ ان کے بچے حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، دین کے داعی مبلغ بن جائیں، دین کے کاموں کو لے کر چلنے والے بن جائیں۔ ہماری اس مقصد دعا کو خاص طور سے آخر میں جتنے بھی ہمارے مرحومین ہو چکے، کسی کے اماں، کسی کے بھائی بہن، جو بھی مرحومین ہو چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، اور جو بیمار ہیں یا اللہ بہت سارے بندے بیمار ہیں، ان لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، نام لینا ناممکن ہے یا اللہ، جو بھی بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت عافیت کی زندگی نصیب فرما یا اللہ۔ اس مسجد کی خدمت کرنے والے یا اللہ جو رات دن مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں یا اللہ، ہمارے جو بھی ذمہ دار ہیں سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما یا اللہ۔ ہمارے اس علاقے میں اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرما، ہماری اس مقصد دعا کو اپنے فضل کرم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق سے، تیرے نیک بندے اولیاء اللہ سلف صالحین ان کے صدقے توفیق میں ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔